بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 26 محرم الحرام 1442 ہجری ہے اور آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے، شاید میرے الفاظ کچھ تلخ ہو جائیں اور آپ کو میرا لہجہ کچھ سخت لگے، لیکن ایک پیغام ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک میسج ہے جو آپ سب کو دینا چاہتی ہوں، اور میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے لمحہ فکریہ۔ ابتدا میں عزاداری مقامی ہوا کرتی تھی، بانی بھی مقامی ہوتے تھے اور پڑھنے والے اور شرکت کرنے والے بھی مقامی ہوتے تھے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے زمانے سے لے کر تقریباً 100 سال قبل تک یہی چلن تھا۔ بانی مجلس بڑے خلوص اور بہت سادگی کے ساتھ اکثر اپنے گھر یا اپنے ذاتی عزاخانے میں مجلس کا اہتمام کرتے اور خود ہی مجلس میں سلام اور مرثیہ پڑھتے، اور پھر نوحہ اور ماتم کے ساتھ مجلس تمام ہو جاتی۔ پھر کوشش کی جانے لگی کہ اگر محلہ یا شہر میں کوئی عالم یا ذاکر ہیں تو ان کو دعوت دی جاتی کہ وہ مجلس میں حدیث پڑھ دیں۔ یہی وجہ ہے بالآخر مجلس پڑھنے کو حدیث پڑھنا کہا جانے لگا۔ پھر یوں گھر، خاندان اور محلے یا شہر کے کچھ لوگ بہت سادگی سے جمع ہوتے اور مقامی عالم یا ذاکر مجلس میں حدیث پڑھ دیتے، اور مختصر اور سادہ سے تبرک کے ساتھ مجلس تمام ہو جاتی تھی۔ پھر جیسے جیسے مواصلات میں ترقی ہوئی تو نوابین اور رؤسا نے اپنی مجالس، سالانہ مجالس میں کسی بڑے مرثیہ خواں عالم اور ذاکر کو قریب کے کسی دوسرے شہر سے بلانا شروع کیا، مگر وہ بھی ایک ہی عالم یا ذاکر بلائے جاتے تھے۔ پھر جب سفر اور آسان ہو گئے اور معاشی مشکلات ختم ہو گئیں اور حالات مزید بہتر ہوئے اور خاندانی نوابین اور رؤسا کے ساتھ ساتھ نئی دولت والوں نے مجالس کا اہتمام کرنا شروع کیا، تو 1 سے 2، 2 سے 4 اور 4 سے 16 پڑھنے والے بلائے جانے لگے، اور مجالس اپنی روایتی سادگی سے نکل کر میلے اور نمائش کا رنگ اختیار کرنے لگی۔ مجالس کے رکے بہت جدت سے تیار ہونے لگے۔ پھر پریس کی سہولت میسر آ گئی تو بلیک اینڈ وائٹ اشتہار چھپنے لگے۔ مجالس کے لیے رنگا رنگ شامیانے، لاؤڈ سپیکر کا انتظام ہونے لگا۔ مزید ترقی ہوئی تو رنگین اور قد آدم اشتہار چھپنے لگے۔ پڑھنے والوں کو مولوی کی بجائے علامہ، مجتہد اور آیت اللہ کہا جانے لگا۔ درجنوں بلکہ بیسیوں لوگوں کو بلا کر صبح سے شام بلکہ 2 اور 3 دن تک کی مجلسوں کا رواج پڑنے لگا۔ لاؤڈ سپیکر کی بجائے ساؤنڈ سسٹم، روپے لے کر داد دینے والے، نعرہ لگانے والے اور ماتم کرنے والی سنگت بلانے کی رسم آئی۔ دور دور سے اجرتی نوحہ خوان اور ماتمی دستے بلائے جانے لگے اور تبرک میں بوفے لگنے لگے۔ 100 سال کے اندر اندر مجلس میلے بلکہ پارٹی میں تبدیل ہو گئی اور عزاداری ایک انڈسٹری بن گئی۔ اب مجلس کروانا ایک آدمی کے بس سے باہر ہو گیا۔ مجلس کی سادگی، روحانیت، معنویت اور علمیت کی جگہ شور شرابے، پارٹی، اجرتی سنگتوں، اشتہاری اور پیشہ ور خطیبوں اور ذاکروں اور تبرک کی جگہ نمود و نمائش بلکہ اسراف نے لے لی۔ خطیب 1 گھنٹہ پڑھنے کا معاوضہ لیتا ہے مگر مشکل سے آدھا گھنٹہ بولتا ہے، باقی آدھا گھنٹہ مجمع کھڑے ہو کر اور دونوں ہاتھوں کو کھڑے کر کے اور گلے پھاڑ کر داد دیتا ہے اور نعرے لگاتا ہے۔ خطیب اپنے ایک ایک جملے بلکہ ایک ایک لفظ پر داد اور نعرہ مانگتا ہے۔
اور مانگے تانگے کی سطحی مواد کو خون جگر قرار دیتا ہے اور سامعین کے جذبات سے کھیلتا ہے اور قوم و ملت کے قیمتی وقت اور سرمایے کو اپنے اور بانیان کی جھوٹی انا کی بھیٹ چڑھاتا ہے۔ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنے طور و اطوار کا جائزہ لیں اور پیشہ ور لوگوں کی ایموشنل بلیک میلنگ سے نجات حاصل کر کے عزاداری جیسے مقدس میراث کو مفاد پرستوں سے واپس لیں اور عزاداری کو ویسے ہی انجام دیں جیسے ائمہ طاہرین علیہم السلام خود انجام دیتے تھے؟ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، یہ تھا میری آج کی ویڈیو کا پیغام۔ معذرت چاہتی ہوں اگر میرے الفاظ کچھ سخت ہو گئے اور آپ کو ناگوار گزرے، لیکن چاہتی ہوں کہ میری ویڈیوز کے ذریعے سے کوئی ایک مومن اور مومنہ بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کے آئے، کیونکہ ہم میں سے بہت سی خرابیاں ایسی جنم لیتی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ عزاداری کے نام پر ہم میں سرایت کرتی جا رہی ہیں، جن کا بالکل بھی کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ بہت لازم اور ملزوم قرار دی جانے لگی ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو معرفت عطا فرمائے اور ہم سب عزاداری امام حسین علیہ السلام کو ویسے ہی ادا کریں جس طرح ادا کرنے کا حق ہے۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔